مومن مسلم ہو خاتون، نکاح کے ذریعے اب کسی بچے یا بچی کی وہ ماں بننے والی ہو، مدت حمل گزر رہی ہو، پہلے مہینے سے لے کر 9ویں مہینے تک، جب تک اس کی مدت حمل باقی رہے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 4 عظیم مردوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے کہیں۔ اب وہ 4 کون کون سے؟ نمبر 1، اس خاتون کو پہلے دن سے لے کر 9ویں مہینے کے جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی، ہمیشہ اس شخص کا اجر ملے گا جو روزانہ دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اس خاتون کو اس شخص کا اجر ملے گا جو روزانہ رات کو قیام کرتا ہے۔ اس کو اس شخص کا اجر ملے گا جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ اس خاتون کو اس شخص کے برابر اجر ملے گا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ اب پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یقیناً یہ مقام و مرتبہ کس کا بیان کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اس خاتون کا، اس بچی کا، اس عورت کا بیان کیا کہ جو نکاح کے بعد مدت حمل سے گزر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اب یہ اجر کیا کم ہے کہ وہ بیٹھی گھر میں ہے لیکن اسے اجر جہاد فی سبیل اللہ کا مل رہا ہے۔ وہ خاتون سارا دن اپنا کام کاج کر رہی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے انعام روزہ دار کے برابر مل رہا ہے۔ وہ خاتون ساری رات اپنے بستر پر آرام کر رہی ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اجر ساری رات قیام کرنے والوں کے برابر عطا فرمایا۔ اب بھی اگر خاتون یہ کہے کہ اسے حقوق نہیں ملتے تو پھر ہم کہیں گے اب اس سے بڑھ کر تجھے حقوق کیا ملنے ہیں؟ تو نے تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں، تو نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر یہ خاتون پیدا ہونے سے لے کر اب کیا، ابھی تو یہ ماں بنی بھی نہیں، ابھی اس کے ہاں بچے یا بچی کی ولادت ہوئی نہیں، لیکن 4 عظیم مردوں کے برابر اسے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اجر و ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے۔ ابھی یہ ماں بنی؟ ابھی نہیں بنی ماں۔ اب آپ آئیے آگے، اگر ولادت کے دوران اس عورت کا وصال ہو جاتا ہے، یہ عورت فوت ہو جاتی ہے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس کے لیے کیا فرمایا؟ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک طرف وہ بندہ کہ جو میدان جہاد میں ہے، اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تو کلمہ اسلام بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اس کے جسم پر تکلیف ہے، زخموں کے نشانات ہیں، دکھ درد تکلیف وہ بندہ برداشت کرتا ہے، لیکن یہ گھر میں بیٹھ کر وہی اجر حاصل کر رہی ہے جو ایک کو میدان جہاد میں مل رہا ہے۔ اب اس سے آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ضربها الطلاق، مدت حمل اس کی گزر گئی، اب ولادت کا وقت آیا، جب اسے ولادت کی تکلیف ہو، بچہ پیدا ہونے کے وقت جو تکلیف ہو اسے طلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب یہ خاتون اس تکلیف میں مبتلا ہو تو لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا اللہ اسے اس وقت کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ اس حالت میں اس خاتون کو کتنا، بولیے کتنا، یہاں ہی ٹھہر کر ایک شخص نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر 7 حج کروائے۔ کتنے کروائے جی؟ 7 حج کروائے۔ جب آخری حج سے وہ فارغ ہوا تو ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ توجہ رہے، کتنے حج کروائے اس نے؟ کہاں؟ کندھوں پر بٹھا کر۔ ایک حج کرنا پیدل بڑا مشکل، جو حضرات جن کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی وہ جانتے ہیں کہ ایک صفا مروہ میں ہی بس ہو جاتی ہے۔ صفا مروہ کرتے ہوئے بھلے بھلے انسان کی طاقت اور اس کی ہمت اور جرت جواب دے جاتی ہے، اور پھر حج کروانا اور وہ بھی اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کروانا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور پھر آپ ذرا تصور تو کیجئے، کبھی توجہ تو کیجئے کہ ماں بھی ساتھ ہو، بیٹا بھی ساتھ ہو۔ ماں تو ویسے ہی جب دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن اگر سامنے اللہ کا گھر ہو، سامنے اللہ کا گھر ہو، فرما بردار بیٹا
ماں کو کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہو اور پھر ماں کی زبان سے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کر تو دعا نکلے اے اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے، تو پھر بتائیے کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کا اندازہ اور اس کا مشاہدہ وہ بندہ کر سکتا ہے، وہ بندہ کر سکتا ہے کہ جس نے یہ منظر دیکھا ہو۔ مجھے الحمدللہ ایک مرتبہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں اور میرے والدین ہم عمرے کے لیے جب وہاں حاضر ہوئے، صفا مروہ جب کرنے لگے تو والدہ محترمہ فرمانے لگی کہ اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ میں نے ویل چیئر کی ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں ملی۔ پھر بالآخر میں نے اپنی والدہ اور یہ تحدیث نعمت کے طور پر، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں نے والدہ محترمہ کو اس طرح گود اٹھایا اور میں صفا مروہ کروا رہا تھا، اور پھر اس حالت میں آنکھوں سے آنسو بھی جاری اور والدہ محترمہ کی زبان سے جو دعا کے کلمات اور الفاظ جاری ہیں وہ یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عرف عام میں ماں گھر میں بیٹھ کر اگر کسی کو دعا دے دے تو برابری تو اس کی بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر سامنے خانہ کعبہ ہو، اللہ کا گھر ہو، اور اس وقت ماں کی زبان سے دعائیں نکل رہی ہوں تو پھر بندہ یقیناً کامیاب ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد، میں بات کر رہا تھا، ایک شخص نے کیا عرض کیا؟ 7 حج کروائے، اور پھر آخری مرتبہ کیا عرض کرتا ہے؟ اے اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ غیب سے اس کے کانوں میں آواز آتی ہے، اے نادان، صرف 7 حج اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر کروا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اس کا حق ادا کر دیا؟ ابھی تو نے اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق ادا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، جب خاتون درد ذہ میں مبتلا ہو، لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اللہ اس وقت اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ خاتون کو کیا تھوڑا مقام ہے؟ یہ وہی خاتون ہے نا کہ جس کو اسلام سے پہلے منڈی میں جا کے تو بیچ دیا جاتا تھا، بازار میں اس کے سودے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہی خاتون ہے کہ اسلام آنے سے پہلے زندہ اٹھا کر اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب بچے کی پیدائش ہو گئی، اس سے آگے چلیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اب کیا بشارت؟ اب یہ خاتون ماں بن گئی۔ اب یہ خاتون، اس سے پہلے تک یہ مدت حمل گزار رہی تھی، اب جب یہ خاتون ماں بنی اور اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ وبا عام ہو گئی، بچے کی ولادت ہوئی اور ماں بچے کو اپنا دودھ پلانا توہین سمجھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج یہ حدیث پاک سنیں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو بتائیں اور یہ فضیلت سنائیں اور پھر اس سے پوچھیں کہ اب تیرا کیا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے ہمیں قدم قدم پر بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث اسے نہیں معلوم اسے کتنا اجر۔ اب جب بچے کی ولادت ہوئی، یہ خاتون روٹین کے مطابق اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ کان لہا بکل مسۃ او رضعۃ اجر نفس تحییھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مدت رضاعت کے دوران پہلے دن سے لے کر یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، 1 سال 2 سال 2.5 سال، جتنے سال یہ خاتون اپنے بچے کو دودھ پلائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک گھونٹ کے بدلے، کتنا جی بولیے، ایک ایک گھونٹ کے بدلے، بچہ ماں سے 1 گھونٹ دودھ کا پیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس خاتون کو ایک ایک گھونٹ کے بدلے ایک ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک جان۔ اب وہ بچہ 1000 گھونٹ پیے، وہ بچہ 2 سال 2.5 سال 1 سال میں 5000 10,000 گھونٹ پیے، یا پھر روزانہ کی بنیاد پر 100 گھونٹ پیے، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے گھونٹ بچہ دودھ کے پیے گا، ماں کو ایک ایک جان زندہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ اب اس سے بڑھ کر عورت اور کیا چاہتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور اجر اور مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو عطا فرمایا، یہ اور کیا چاہتی ہے؟ اب جب تک، پھر آگے سنیے، جب تک اس کی یہ مدت رضاعت چلتی رہی، جب تک یہ خاتون اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، وہ تو ایک ایک گھونٹ پر اسے اجر ملتا رہا،
وَإِذَا فَطَمَتْ، اب جب اس خاتون نے بچے کو دودھ چھڑوا دیا، جب اس خاتون نے بچے کو دودھ چھڑوا دیا، ضرب الملک علی منکبہا، تو فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے، اس خاتون کے کندھے پر ہاتھ